ہدایت عملی کے بھی دو پہلو ہیں، دو درجے ہیں۔ جہاں تک تو انسان کی انفرادی زندگی کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نفس انسانی میں نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کر دی گئی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ نفس انسانی شاہد ہے، اور جو اسے تیار کیا ہے، برابر کیا ہے، اسے بنایا ہے، نکھارا ہے، سنوارا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس میں فجور اور تقوی کا علم الہامی طور پر ودیت کر دیا۔ اسی لیے حضور بسا اوقات صحابہ سے جب کوئی پوچھتے تھے، فرماتے تھے استفت قلبک، بھائی جاؤ اپنے دل سے پوچھ لو۔ بلکہ یہاں تک بھی ایک حدیث میں آتا ہے، استفت قلبک ولا افتاک المفتی، اپنے دلوں سے پوچھا کرو، چاہے مفتی نے کوئی فتویٰ دے بھی دیا ہو۔ ایک مفتی تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، تمہارا دل، تمہارا ضمیر، تمہاری روح، صحیح ترین جو ہے وہ ہے در حقیقت بیرومیٹر، وہ بتائے گا ہوا کا دباؤ کیا ہے، یہ شے منکر ہے یا یہ کہ معروف ہے۔ تو اس اعتبار سے، لیکن اس میں بھی انفرادی طور پر، انفرادی عملی ہدایت میں بھی ایک اور مرحلہ آ جاتا ہے۔ بسا اوقات نیکی کا جذبہ بھی، جیسا کہ ہم آیت البر کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں، نیکی کا جذبہ بھی ایک جذبہ ہے، اور جذبہ جب منہ زور ہو جائے تو وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ نیکی کا جذبہ ہے جس نے تجاوز کیا حد اعتدال سے اور رہبانیت ایجاد کر لی، شادی نہیں کریں گے، گھر گرہستی سے کوئی تعلق نہیں، دنیا سے تعلق منقطع، جائیں گے غاروں میں رہیں گے، تپسیائیں کریں گے، تو یہ فطرت کا راستہ نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی ہدایت دی ہے نوع انسانی کو، اس میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا ضرورت ہے اس میں بھی کہ ایک معتدل ماڈل سامنے رہے، اور وہ رسول کے ذریعے سے ملتا ہے۔ رسول کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین مثال، بہترین ماڈل تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں۔ تو ہدایت جو ہے جہاں تک فکری، نظری، علمی ہے، وہ انسانی فطرت میں ودیعت شدہ ہے۔ البتہ اس میں یقین کی گہرائی وہ وحی نبوت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، اور جزیات کی تفصیل وہ وحی نبوت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ عملی اعتبار سے انفرادی سطح پر انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ صحیح گواہی دیتا ہے، یہ نفس لوامہ جس کی قسم کھائی گئی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ انسان کو غلط کام کرتا ہے تو اندر ہی سے اسے کوئی چیز کاٹتی ہے، کیا کیا تم نے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط کام کیا تم نے۔ یہ ہے تمہارے اندر کی وہ حقیقت کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے، نفس لوامہ۔ گویا کہ یہ چیز جو ہے انسان کے اندر موجود ہے، جو اسے صحیح رخ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، استفت قلبک ولا افتاک المفتی۔ لیکن بسا اوقات یہ نیکی کا جذبہ مفرط ہو جاتا ہے، افراط بہت زیادہ بڑھ گیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ایک وقت میں جوش آیا، ساری اپنی دولت اللہ کے راہ میں لٹا دی، اس کے بعد کم ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس کے بعد کھڑے رہ جائیں اس مقام پر، بعد میں پچھتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا میں، میری اپنی آل اولاد بھی تھی، ان کا بھی حق تھا۔ اسی لیے حضور کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، میں اپنی ساری دولت اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑتے جانا چاہتے ہو، ان کا حق ہے۔ پھر عرض کیا اچھا آدھا، نہیں آدھا نہیں، آدھا بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر عرض کیا تہائی، ہاں تہائی ٹھیک ہے، تہائی قبول کر لیا۔ اور یہ تہائی ہی ہے جس میں کہ انسان کو وصیت کا حق دیا گیا ہے، باقی 2/3 گویا کہ وارثوں کا حصہ ہے، وارثوں کا حق ہے، اس میں تمہیں کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر ایمرجنسی کا معاملہ ہے، کوئی خاص جو ہے نازک مرحلہ آ گیا، جیسے غزوہ تبوک کا موقع تھا، اس موقع پر، اور پھر یہ کہ غیر معمولی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق، وہ اپنا سارا اثاثہ لیا، حضور نے قبول کر لیا۔ لیکن وہ ایکسیپشنل سچویشن اور ایکسیپشنل پرسنالٹی، ایکسیپشنز پروو دی رول، وہ ایکسیپشن ہے، قاعدہ یہی ہے کہ نہیں، ایک متوازن طریقہ ہونا چاہیے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری
بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جو ملاقاتی ہیں، وزٹرز ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ البتہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ جو ہدایت جہاں انسان کو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اس کا محتاج ہے، وہ اجتماعیات انسانیہ ہیں۔ اجتماعی مسائل ایسے ہیں کہ ان کے اندر واقعہ یہ ہے کہ اس قدر پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور اتنے جو ہے یوں سمجھئے کہ اس میں پٹ فالز ہیں، قدم قدم پر دو راہا ہے، تراہا ہے، چوراہا ہے، اور انسان جو ہے بیولڈرڈ کھڑا رہ جاتا ہے، متحیر، کدھر جاؤں، ادھر جاؤں، ادھر جاؤں، ادھر جاؤں۔ وہاں آ کر در حقیقت اصل ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔